آرمی ایکٹ ترمیمی مسودے کی منظوری کی جانب بڑی پیشرفت۔ نون لیگ نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ لیگی قیادت کا اپنے پیغام میں کہنا ہے آرمی چیف کے عہدے کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ اس سے قبل حکومتی وفد نے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کر کے آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی پر حمایت مانگی تھی۔ وفد آج شام تمام پارلیمانی جماعتوں کو ترمیمی بل پر بریفنگ بھی دے گا۔ اتفاق رائے کے بعد بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ 92 نیوز نے حاصل کر لیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ساتھ آرمی ایکٹ 1952 میں ایک نیا چیپٹر شامل۔ مسودے کے مطابق وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر سکیں گے۔ توسیع زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی۔ آرمی چیف کی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ وفاقی حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق فیصلے پر سپریم کورٹ سے حکم امتناع مانگ لیا۔ نظر ثانی اپیل پر لارجر بینچ بنانے کی بھی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ نظر ثانی کی درخواست پر فیصلے تک 28 نومبر کا حکم نامہ معطل کیا جائے۔ ایسا نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی آمد۔ وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان 1-on-1 ملاقات، دو طرفہ امور اور علاقائی سلامتی کے امور پر بات چیت، دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ ٹرانسپورٹرز کا بھاری جرمانوں کے خلاف احتجاج، ملک بھر میں پہیہ جام کر دیا۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور سمیت دیگر شہروں میں ہڑتال اور دھرنا۔ لاہور میں منی مزدا ایسوسی ایشن کی پنجاب اسمبلی کی جانب ریلی، انتظامیہ نے روکنے کے لیے روڈ بلاک کر دیا۔ صوبائی حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے وفد کو مذاکرات کے لیے گورنر ہاؤس بلا لیا۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے ایک اور صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹمز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی قوانین میں تبدیلی۔ کابینہ ارکان کی تحفظات اور تجاویز کو بھی مسترد کیے جانے کا انکشاف۔ کسٹم اہلکاروں کو اسمگلروں کے خلاف اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت۔ خوردنی تیل، گھی، فروزن گوشت، مرغی اور مچھلی پر سیلز ٹیکس استثناء ختم۔ درآمدی کپاس پر سیلز ٹیکس 10% مقرر کر دیا گیا۔ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان کئی ماہ بعد رابطے بحال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گورنر ہاؤس جا کر عمران اسماعیل سے ملاقات، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے گیس بحران اور پانی کی تقسیم پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا مالی اور انتظامی وسائل ملیں گے تو مسائل نہیں رہیں گے۔ پی آئی سی میں توڑ پھوڑ کا کیس، اے ٹی سی نے حسان نیازی کی 6 جنوری تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم، تاخیر سے آنے پر عدالت نے حسان نیازی کی پہلی ضمانت خارج کر دی تھی۔ عدالت میں وزیر اعظم کے بھانجے کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے گئے کہ آپ وکیل ہو کر تاخیر سے آ رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن دہلی کالونی میں 5 منزلہ مخدوش عمارت گرنے کا خدشہ۔ بلڈنگ میں سینکڑوں دراڑیں پڑ گئیں۔ اہل علاقہ کے مطابق عمارت میں تاحال 4 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ متعلقہ اداروں کو تحریری طور پر آگاہ کر چکے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کراچی میں آدھے گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں سے 3 نومولود لاشیں ملیں۔ ریسکیو کے مطابق خیابان راحت، کمرشل ایریا اور ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب کچرا گنڈی سے لاشیں ملیں۔ پنجاب حکومت کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کی فراہمی میں رکاوٹ بن گئی۔ ادویہ ساز کمپنی کے ساتھ بقایا جات کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ حکومت نے 1.5 سال کے 2 ارب 16 کروڑ روپے کے واجبات دبا لیے۔ عدم ادائیگی پر ادویہ ساز کمپنی نے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی۔ 5000 سے زائد مریضوں کی زندگیاں داؤ پر۔
कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक सर्दी की शदीद लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी से इलाका मकीन, घरों में महसूस। सूर में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहों को न खोला जा सका। महकमे मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में यकबस्ता साइबेरियन हवाओं का राज, 4 जनवरी से बारिश बरसने की नवीद। कोयटा में बर्फबारी के बाद सूरज निकला तो शहरी इंजॉय करने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 42,500 की सतह उबूर कर गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट सीरीज पर मामलात हल न हो सके। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में राब्तों में तेजी, टेस्ट खेलने जरूर आए, 3 T20 मुस्तकबिल में खेल लेंगे। पीसीबी ने नई तजवीज़ दे दी। हुकाम ने होम सीरीज बांग्लादेश में खेलने की खबरों की तरदीद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत से अपोजिशन के राब्ते, शाही मेहमान की आमद और ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज पर बात इसी बुलेटिन में। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जान ली। आर्मी एक्ट का मुसवदा 92 न्यूज़ पर। नए मुसवदे में आर्मी एक्ट 1952 में एक नया चैप्टर शामिल किया गया है। मुसवदे के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर आर्मी चीफ को 3 साल की तौसीह दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, इससे कम मुद्दत की सिफारिश भी कर सकते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती और तौसीह को अदालत में किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। नून लीग ने आर्मी एक्ट तरमीमी मुसवदे की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। हुकूमती वफ्द ने नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करके कानून साजी पर हिमायत मांगी। नून लीगी रहनुमाओं ने क़यादत के पैगाम के बाद हिमायत का ऐलान किया। नून लीग का कहना है आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। मुसवदे पर हिमायत के लिए हुकूमती वफ्द पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात करेगा। पार्लिमानी जमातों को आज शाम ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इत्तेफाक राय के बाद बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आर्मी एक्ट का मुसवदा 92 न्यूज़ पर। नए मुसवदे में आर्मी एक्ट 1952 में एक नया चैप्टर शामिल किया गया है। बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा ये जो नया बाब शामिल किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं और क्या तमाम पर नून लीग राजी हो चुकी? जी बिल्कुल, जो आर्मी एक्ट में जो तरमीम की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उसका मसवदा बिल्कुल 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। इसके मुताबिक हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तरमीम के साथ साथ आर्मी एक्ट 1952 में एक नया चैप्टर शामिल किया है। नए आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की सिफारिश पर ही आर्मी चीफ को 3 साल की तौसीह दी जा सकेगी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और इससे कम मुद्दत की सिफारिश भी कर सकते हैं वज़ीर आज़म। इस हवाले से यानी कि इस मसवदे के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती और तौसीह को किसी अदालत में किसी सूरत भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये नई चीज शामिल की गई है। जबकि आर्मी चीफ पर जनरल की जो मुकर्रर करदा रिटायरमेंट की उम्र है उसका इतलाक नहीं होगा और जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये अपनी जो मुद्दत है तैनाती के दौरान रिटायरमेंट की उम्र के आने से भी आर्मी चीफ ही रहेंगे। जबकि हुकूमत ने अब इसके दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। हुकूमत ने तमाम पार्लिमानी जमातों से मशावरत का अमल शुरू कर दिया है। आज मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन से इनकी मुलाकात हुई है हुकूमती वफद की, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम पाक फौज के जो सिपहसालार हैं उसकी पोस्ट को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। जबकि पीपल्स पार्टी से भी हुकूमती डेलीगेशन का राब्ता हुआ है और आज शाम 4 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद आमद के बाद उनके साथ भी मुलाकात होगी। जबकि हुकूमत ने एक और फैसला भी किया है, तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में और सेनेट में या कौमी असम्बली में मौजूद हैं, उनको इस आर्मी एक्ट के तरमीमी मसवदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर दिफा परवेज खटक जो हैं वो इस सारे मसवदे पर ब्रीफिंग देंगे और जो 4 रुकनी कमेटी है वो इस सारे प्रोसेस को देख रही है। अपोजिशन और जो दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जब इनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, इत्तेफाकी राय होने के बाद फिर ये कौमी असम्बली और फिर सेनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी। जी ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब,
کہیے گا کہ پارلیمان کا ذمہ دار رول اب تک تو سامنے آیا ہے، نون لیگ نے بھی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اہم معاملہ ہے یہ، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو نون لیگ کا رسپانس ہے، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا رسپانس بھی ایسا ہی کچھ ہوگا؟ دیکھیے پازیٹیو اس کا پہلو تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہو گئی ہیں، اور جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، جو ایک سیاسی بحران تھا، جو کہ بزنس کانفیڈنس کو، گورننس کے کانفیڈنس کو، حکومت کے بارے میں ایک عدم اعتماد پیدا کرتا تھا، وہ فضا ہمیں یہاں پہ ریزالو ہوتے نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بڑی منجھی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این اور پی پی پی، اور دونوں کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں، ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، ان کو بہت کچھ چاہیے بھی حکومت وقت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ اب ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ جب پی ایم ایل این نے بلا مشروط اس کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے تو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی اسمپشنز اور ان کی جو اس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ آخر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوں گی اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اہم قومی مسئلے پر پارلیمنٹ سے رجوع کیا گیا ہے، وزیر اعظم کے ایگزیکٹو اختیار کو پارلیمنٹ میں بھجوایا گیا ہے، قومی ایشو حل ہو جائے گا، پارلیمنٹ کلیدی کردار ادا کرے گی۔ معاون خصوصی وزیر اعظم فردوس عاشقوان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ قومی ایشوز کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے، پاکستان کے ادارے قومی سلامتی کے ضامن ہیں، سول ملٹری لیڈرشپ معاشی سفارتی محاذ پر ملک کے تشخص کو بڑھائے گی۔ جو وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے، ایگزیکٹو اختیار ہے، اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے پاس اس اہم قومی مسئلے پہ رجوع کیا گیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو محب وطن بھی ہیں، پاکستان کی قومی سلامتی کی وہ بھی اتنی ہی ضامن ہے، اور ہم انشاءاللہ کنسنسس سے اپنے اس اہم قومی ایشو کو بھی سیٹل کریں گے، اور پارلیمنٹ اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے گی۔ قومی سلامتی اور قومی دفاع اور اس کے ساتھ جڑے جو ہماری اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں، وہ ان کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے۔ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے پاکستان کو معاشی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ اور ہر طرح کے بین الاقوامی فورم میں ایک نئے امیج کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ پاکستان کے اس تشخص کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ایسٹ لندن میں بھی سال نو کی خوشی میں شانہ پروڈکشن اینڈ غازی ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام میوزیکل پروگرام منعقد ہوا۔ بچوں کی دلچسپ کامیڈی ڈرامہ پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی نئے سال کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے علاقے الفورڈ میں شانہ پروڈکشن اینڈ غازی ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ موقع پر بچوں نے سال نو کے حوالے سے کامیڈی ڈرامہ بھی پیش کیا، جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ تقریب کے میزبان اداکارہ شہناز رضوان اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات سے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور باہمی کلچر کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ I wish a happy new year to all my people, overseas Pakistani, everyone around East London, and a bright 2020. Acting has no limit, no age limit, no status limit. Anybody who wants to act can act. Thank you to Shahnaz for organizing the acting drama school. Keep it alive, and we all be alive, especially after 2020. شہناز میڈم نے جو بھی ارینج یہاں پہ کی ہے، یہ جو پاکستان سے، انڈیا سے، جو ہماری ڈفرینٹ ایشین کنٹری سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، جو لونلی فیل کرتے ہیں، ان کو آج اکٹھا کیا ہے اور اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے دوستوں اور فیملی کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ کمیونٹی کے کافی لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ان کا پہلا پروگرام ہے، اور آئندہ آنے والے سال میں
ان کی کوشش اور کاوش ہے کہ اس سے بھی اچھے پروگرام جو ہے نا وہ آرگنائز کر کے کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ان لوگوں نے ارینج کیا اور بڑی خوشی ہوئی. خاص طور سے جو لونلی پیپلز کے لیے انہوں نے ایک ایسوسیشن کا اعلان کیا ہے. دیٹ واز ونڈرفل تھنگ. I would like to say to my friends and very kind family, I wish you all a happy, very happy new year. بہت بہترین آرگنائز ایونٹ تھا اور سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, نیو ایئر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اتنا بہترین ماحول, اپنے لوگ, اور کیا چاہیے. دیار غیر میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے پاس اتنے پیارے پیارے لوگ ہوں اور ہمارا 92 چینل ہو تو کمالی بات ہے. مزہ آ گیا. تھینک یو ایوری ون. ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ون. مسز شہناز جی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نیو ایئر کے حوالے سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا اور بڑا اچھا پروگرام ہے. اس میں جو ہے انہوں نے کچھ کامیڈی ڈرامہ کیا ہے, کچھ سانگز ہیں اور ماشاءاللہ ایک کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد ادھر موجود ہے. قررین کا مزید کہنا تھا کہ لونلی پیپل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ماہانہ تقریب بھی منعقد کی جائے گی تاکہ دیار غیر سے آنے والے لوگوں کو احساس تنہائی نہ ہو. 2020 کو خوش آمدید کہنے کے لیے پاکستان پریس کلب بارکشائر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں کیک کاٹ کر نئے سال کا استقبال کیا گیا. مزید تفصیلات وقار بابر کی اس رپورٹ میں. نئے سال کی آمد پر پاکستان پریس کلب یارکشائر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور جوش و ولولے کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہا. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سابق مرکزی صدر ارشد رچیال, صدر پریس کلب زاہد نور, کوارڈینیٹر برائے نیشنل پریس کلب ڈاکٹر اظہر راجہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ سال 2019 صحافیوں کے لیے خطرناک ترین سال تھا. جی, آج پاکستان پریس کلب برطانیہ نے یہاں پہ یارکشائر میں 2020 کا کیک کاٹ کے نئے سال کا آغاز کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے 2019 جو ہے وہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک ترین سال گزرا ہے, جس میں بہت سارے صحافی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے اپنا کام کرتے ہوئے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 جو کہ صحافت کے اوپر کافی اپنے اثرات چھوڑ کے گیا ہے اور صحافیوں کے اوپر کافی مطلب ٹف ایئر تھا. اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستان کے اندر اور برطانیہ میں جو صحافی ہیں, پاکستان پریس کلب برطانیہ نے ہمیشہ ہر اول دستے کا رول ادا کیا اور اس دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ 2020 جو ہے وہ خاص طور پر صحافی برادری کے لیے امن, خوشحالی اور ترقی کا سال ثابت ہو. یارکشائر ریجن نے جی بالکل, پاکستان پریس کلب برطانیہ یارکشائر ریجن نے آج اپنے آفس میں اس عہد کے ساتھ یہ کیک کاٹا ہے کہ ہم اپنے قائد صحافت ارشد رچیال اور قائد صحافت افضل بٹ صاحب کی قیادت میں ہم نے یہ سال 2020 کو آزادی صحافت کے نام کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو دوست پاکستان میں بڑی سخت جو حالات کا سامنا کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہوں گے. پریس کلب نے آج یہاں پہ پاکستان پریس کلب یارکشائر کے آفس میں 2020 کے سال کا کیک کاٹا اور اس امید کے ساتھ کہ یہ سال تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک خوش آئند ہو, اور اس میں تمام لوگوں کے لیے خوشیاں ہوں. اور بالخصوص جو 2019 تھا وہ پاکستان میں میڈیا کے لیے اتنا اچھا سال نہیں تھا, مگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 2020 پاکستان میں آزادی اظہار کا سال ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پریس کلب برطانیہ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان پریس کلب برطانیہ نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی نئے سال کی آمد پر خوشی کے اس موقع پر کیک کاٹ کر اس عزم کا ارادہ کیا کہ وہ پاکستانی اور اوورسیز صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈ فورڈ. ہیپی نیو ایئر. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح نیا سال زور و شور سے منایا گیا. پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے زیر اہتمام نئے سال کی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور کیک بھی کاٹا گیا. عدیل ریاض کی یہ رپورٹ دیکھیے.
तहरीक इंसाफ की जानिब से नए साल के मुनक़दा तकरीब की सदारत सीनियर रहनुमा इस्माइल रजा ने की और तमाम जिम्मेदारान ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी दी। फखर अदनान ने तहरीक इंसाफ के नगमे और गीत गाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया और खूब इंजॉय किया। तकरीब में PTI सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा अम्माद, वुमेन सेक्रेटरी सना शुएब, जद्दा बॉडी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत खान, नायब सदर काजी इलियास, हमीद खान रमदानी, शुएब अल्ताफ और दीगर ने भी शिरकत की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मसीही बरादरी ने मकामी चर्च में नए साल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मसीही बरादरी ने नए साल का आगाज मुकामी चर्च में पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआओं से किया। इस मौका पर पाकिस्तान से आए हुए पादरी रॉबन यामीन का कहना था कि पाकिस्तानी बाशिंदे दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। उनका मजीद कहना था, हम यहाँ आज चर्च में इकट्ठे होकर पाकिस्तान की सलामती और वकार में इजाफे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। Good day everybody, my name is Neha Chaudhary. I just want to wish everyone on 92 News a wonderful, blessed, prosperous new year and 2020. May it be just the best year ever for you guys and many blessings. तमाम व्यूवर्स को इस नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये 2020 जो है हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और ये साल हर किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी का साल हो। इस मौका पर शुरका ने 92 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि वो उनकी आवाज़ सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब का इनेकाद पादरी सैमुअल इल्म, डेविड सैमुअल और अजमल सरफराज की जानिब से किया गया था। साल 2020 को सबने अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा, लेकिन वादी मेहरान के बासियों ने रनी कोट में म्यूजिकल नाइट और मच कचहरी का इनेकाद करके साल नौ का जश्न मनाया। कुर्बान भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। नया साल, शानदार इस्तकबाल, सबका अपना और अलग अंदाज। तारीखी किला रनी कोट भी साल 2020 की खुशियों में रंग गया। सेंट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने म्यूजिकल नाइट का मेला सजाया। गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया तो अदाकारों ने अपने फन का लोहा मनवाया। शुरका का कहना था, म्यूजिकल नाइट की बदौलत कदीम और तारीखी मकाम देखने का मौका मिला। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सिंध में ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता चला इस फोर्ट के बारे में और बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में सालाना टर्नओवर है, लोग यहाँ आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। उधर सर्दी में मच कचहरी ने भी खूब रंग जमाया। कुर्बान अली भट्टी, 92 न्यूज़, सहवन। कोलालमपुर में दारुल जलानी इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम 4 जनवरी को सालाना बैनुल-अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इस सिलसिले में शहज़ादा गौसुल वरा अल शेख सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन अल जलानी अल बगदादी की मेज़बानी में रूह परवर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। बाबरकत महफिल का मज़ीद अहवाल जानेंगे जावेद उर रहमान की रिपोर्ट में। कोलालमपुर में 17वीं सालाना बैनुल-अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दारुल जलानी इंटरनेशनल के सरबराह और दरबार शरीफ गौसुल वरा सैयद शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैहि के गद्दी नशीन अल शेख सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन अल जलानी अल बगदादी की मेज़बानी में रूह परवर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा से सैयद अल हबीब उमर हमीद अल जलानी, मलेशिया से अल शेख अल हबीब अली ज़ैनुल आबिदीन अल हमीद, बरतानिया से शेख मोहम्मद असलम और डेनमार्क से शेख अब्दुल वाहिद पेडरसन समेत रूहानी शख्सियात, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलेशिया के अमायदीन ने शिरकत की। से जो निकाल दे बलाए सर से ताल दे, दुखों से जो निकाल दे बलाए सर से ताल दे, वो कौन है तेरे सिवा मोहम्मद नबी मोहम्मद नबीना मोहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद, कसीदा बुर्दा शरीफ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैहि से महफिल मुअत्तर हो गई और शुरका पर वजद तारी हो गया।
شہزادہ غوث العالمین الشیخ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی قدس اللہ برطانیہ کے معروف اسلامی اسکالر شیخ محمد اسلم اور ڈینمارک سے آئے ہوئے معروف عالم دین شیخ عبد الواحد پیٹرسن نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں 4 جولائی کو ملیشیا میں ہونے والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. We are in need more than any time before to know more about Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not the way he looks like, how he dress, and how he eat in his right hand, and only. This is all, of course, something very great for us to know. But we need to know more about how he made it that this society of Mecca, which they are very wild people, he made them the best. Allah said, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." They eat rights of others. They became the people who there is a racing competition between to give to others. That is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How he made those people satisfied with their life. If he is rich, he know how to contribute. If he is poor, he know how to be also grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The fruit, the tree of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the branches is covered east and west, north and south, everywhere, alhamdulillah. With the presence of great ulama, it will keep continuing delivering, inshallah. Among them, Sayyidina Huzur Ghaus Pak, Sheikh Abdul Qadir Jilani, who's 1,000 years ago, until now the people celebrate him and talk about him and read his manaqib, and because they are a people whom they're beloved by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is beloved subhanahu wa ta'ala. And their name will be, when Allah is beloved, their name will be remembered. माशाल्लाह सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन जिलानी साहब जो कि बगदाद शरीफ के सज्जाद नशीन हैं और हर साल यहाँ पर मलेशिया में कोलालमपुर में बहुत बड़ी मौलिद-उन-नबी और सीरत-उन-नबी पर कॉन्फ्रेंस कराते हैं और ये बहुत अहम है कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अखलाक के बारे में सुनने के लिए आएँ और ये इज्तिमा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है यही हमारी रूहों को ग़िज़ा देगा, यही हमारे दिलों को जिला देगा, यही हमारी मुश्किलात का हल बनेगा. तो इसमें मैं व्यूज़ को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कारोबार छोड़कर अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आएँ और इस रूहानी महफ़िल से फ़ायदा हासिल करें. सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदा रा सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदा रा मेरा खालिका सब्र दो मेरा खालिका सब्र दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा. Yes, well, I have kind of halfway prepared myself. I'm not the kind of person who speaks with a paper, but what I will speak about on that occasion will be about how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was actually, we can say, a soldier for environment. He was so concerned about environment, things that we are only starting to realize the importance of today. When we have nearly ruined the whole planet, then we start realizing that actually we should have taken very good care of the environment. تقریبا سعید کی خاص بات شہزادہ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی کے صاحبزادے سید عبد الرحمن عفیف الدین الجیلانی البغدادی دامت برکاتہم کا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر جلوہ افروز ہو کر منقبت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنا تھا. 4 جولائی کو ہونے والی کانفرنس میں عراق، سعودی عرب، برطانیہ، ڈینمارک، انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور سمیت دنیا بھر سے جید علماء کرام، صوفیاء اعظام، اسلامی اسکالرز اور زندگی کے ہر شعبہ سے وابستہ ہزاروں افراد شرکت کریں گے. جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا. سعودی عرب میں انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا جس میں انٹرنیشنل ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے حوالے سے مقررین نے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے. مزید تفصیلات عمیر کی اس رپورٹ میں دیکھیے. سعودی حکومت عرب کے دارالحکومت ریاض کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہونے والے سیمینار میں نیو ٹیک کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مجیب کا کہنا تھا پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مگر ہمارے نوجوان ہنرمند نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اس لیے ضروری ہے کہ بڑے پیمانے پر ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر توجہ دی جائے. اس وقت جو دنیا کا جو پاپولیشن کا جو ایجنگ ٹرینڈ ہے نا ڈیولپ ورلڈ کا،
اس میں بڑی تیزی سے جو ہے لوگ بوڑھے ہو رہے اور نوجوان نسل نہیں ہے. یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, جاپان میں دیکھیں, ان سب کے مسئلے ہیں. سو اس سے کیا نکلتا ہے نتیجہ کہ پوری دنیا کو اشد ضرورت ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اسکلز لے اور ان کے انڈسٹری کو آگے بڑھائے اور ان کی سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ جاری رہے. تقریب سے پاکستانی سفیر راجہ علی اعزاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹریکل فیلڈ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین MOU سائن کیا گیا ہے. اس سے دونوں ممالک بہتر انداز میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. تقریب سے سعودی عرب کے امام یونیورسٹی کے پروفیسر رفیق احمد چودھری اور انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے چیئرمین سید اقبال نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان نوجوان ہمارا سرمایہ ہے اور ان کو ہنرمند بنانا ان کا فرض بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.